معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری مائیں بہنیں، ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے والدین کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ایک بات بتا دیتے ہیں، جب بھی اس طرح کی کوئی بھی وقت، کوئی گھڑی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج 29 تاریخ ہے، 30، 31، ایک دو دن بعد نیا سال آنے والا ہے۔ سب جانتے ہیں، کئی بار سن بھی چکے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کا نیا سال نہیں ہے، اس کا نیا سال کی مبارکبادی دینا صحیح نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے پہلے ہی سے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری زندگی سے 2023 ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ 2023 ہم نہیں پائیں گے، کبھی نہیں آئے گا، خالی اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ کہاں گزارا تم نے، کیا کیا تم نے، کس گھڑی کہاں گزار کے آیا وقت، خالی حساب دینا ہے اللہ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک سال جو ہم گزار لیے، اس کا محاسبہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک سال دیا، مزید ہم نے کیا کیا ایک سال کے اندر۔ ہمارے ساتھ رہنے والے کتنے لوگ تھے جو اس مسجد میں آتے تھے، وہ آج اس دنیا سے چلے گئے، نہیں رہے ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ہم کو موقع اگر دیا ہے، آپ سوچئے، آپ احتساب کیجئے، آپ محاسبہ کیجئے کہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا، اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ آپ خود محاسبہ کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر کے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میرے بھائی، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ میں نے ابھی کچھ جمعہ پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی کتاب موڑتا بھی نہیں ہے کہ جمعہ آ جاتا۔ وہ بتائیے، آج میرا تیسرا جمعہ ہے، 3 جمعہ آ گیا، لگتا کہ پچھلے ہی جمعہ کو میں نے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ محاسبہ کیجئے، آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ کب ہمارا بھی وقت آ جائے، اس دنیا سے ہم بھی چلے جائیں۔ اس لیے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کیجئے۔ میں نے ایک مثال دیا تھا آپ کو، ایک برف بیچنے والا، ایسے ہی وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے۔ برف بیچنے والا اعلان لگا رہا تھا، بھائی میرا برف لے لو، جلدی لے لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کیا فائدہ ہوگا، پگھل جائے گا، نہ میرا فائدہ ہوگا نہ آپ کا فائدہ ہوگا، ختم ہو جائے گا پگھل کر کے۔ جلدی لے لو، جلدی لے لو، پگھل رہا ہے۔ ایسے ہی وقت ہے میرے بھائیوں، وقت کی قدر کر لو، قدر کر لو، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے ہماری زندگی سے۔ ہم اور آپ موت کے بہت قریب جا رہے ہیں۔ ایک سال ہماری زندگی کا گھٹ گیا، کیا 2023 اب ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، خالی اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا، اور اللہ کے یہاں حساب دینا ہے کہ کیا کیا تم نے، نہیں کیا، کیا کر کے آیا۔ سمجھ گئے؟ محاسبہ کیجئے گا تنہائی میں، اور کسی کو مبارکبادی نہیں دینے کا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکبادی دے؟ تمہاری عمر سے، تمہاری زندگی سے، تمہاری کتاب سے ایک پنہ پھٹ گیا، ایک ورق ختم ہو گیا۔ آدمی کی نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے، نعمت کے چھن جانے پر کبھی کوئی خوش ہوتا ہے؟ نعمت چھن جانے سے کبھی کوئی خوش ہوتا ہے؟ نہیں خوش ہوتا ہے۔ یہ وقت جو اللہ نے دیا، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا آخری سانس چلتا ہو، تب اللہ تھوڑی دیر کیوں نہیں وقت دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ بہر کے آپ سب جانتے ہیں، تو نعمت، وقت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ گیا وقت کو خرید کر کے کوئی دیکھ لے، کروڑوں روپے دے کر کے، پھر دوبارہ یہ وقت ملتا نہیں ہے، نہیں ملے گا۔ اس لیے جو سال ہم سے گزر گیا، اس کا کیا کیجئے؟ محاسبہ کیجئے، احتساب کیجئے،
اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں، وقت کی قدر کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو والدین کی عزت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے تعلق سے غور سے سنیے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کئی مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، کئی مقام پر۔ یہاں اللہ نے وہی کہا، اس کے بعد ایک جگہ اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ نا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کا احسان، اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ ماں باپ کو احسان، سب کچھ آ گیا۔ احسان کا جملہ کہہ دیا، سب کچھ آ گیا۔ اس کو کھلانا ہے احسان کے ساتھ، ماں باپ کو پالنا ہے احسان کے ساتھ، ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے احسان کے ساتھ، اس کی دوا علاج جو بھی ضرورت ہو کرنا ہے ان کو احسان کے ساتھ، سب اس میں آ گیا۔ اللہ نے اس کے بعد دیکھیے قرآن کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، اس کے بعد اللہ نے مزید آیت کہہ دیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدِكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، حتیٰ کہ اگر تمہارے ماں باپ، یہ تو احسان کرنا ہی ہے، لیکن اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو، بوڑھے ہو گئے ہو ماں باپ، تو ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرو۔ بتائیں، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سختی آ جاتی ہے۔ بیٹا تم کبھی ماں باپ کو پلٹ کر کے مت بولو، کبھی نہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، آپ پڑھیے گا، عبدالمالک مجاہد کی سنہریات، بہت ساری کتابیں ہیں۔ بال، گیند اور باپ کا واقعہ۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں گھر کے فلاں جگہ پر جو پہاڑ ہے میں وہاں کھیلنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے بڑی خوشی سے لے گیا۔ سنو، آج کے نوجوان ماں باپ کی قدر نہیں جانتا ہے۔ کتنے ماں باپ، والدین ایسے ہیں جو اپنے نوجوان بچوں کے لیے بہت دکھی ہیں، وہ قدر کھو دیا ہے اس نے۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، ابھی سنیے۔ باپ نے کہا بیٹا میں کھیلنا چاہتا ہوں، ہاں لے کر کے چلے گئے۔ بیٹا ٹھیک ہے ابا چلیے، گیند لیا، گیند بال، چلے گئے کھیلنے کے لیے۔ باپ کیا کرتا تھا، بال کو مار دیتا تھا۔ پہاڑی پر کھیل رہے تھے، بال نیچے آ جاتا تھا، بیٹا اٹھا کر کے لاتا تھا، پھر باپ کو دیتا تھا، ابا لیجئے، پھر مارتے تھے کھیلتے کھیلتے نیچے۔ دیکھتے ہیں بچے ہم لوگ رکھتے ہیں، دن بھر ہم خود بچہ رکھتے ہیں، تب کھانا وغیرہ گھر میں پکتا ہے، کھیلتے ہیں، پھینک دیا، پھر اٹھاتے ہیں، پھر دیتے ہیں کرسی، پھر پھینکتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی ڈانٹتے نہیں ہیں، رونے لگے۔ 2 مرتبہ بیٹا نے بال کو اٹھایا، گیند کو، تیسری مرتبہ آخرکار کہہ ہی دیا چلو بوڑھا یہاں سے بھاگ نکلتے، یہاں مت کھیلو، بار بار گیند پھینک رہے ہو، پریشان کر دیے۔ کہا ابا نے بیٹا کھیلنا مقصود نہیں تھا، دکھانا مقصود تھا، یہی جگہ تھا جہاں پر میں تم کو کھلواتا تھا، تم بار بار گیند کو نیچے کرتا تھا، میں نے 1 مرتبہ تم کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن 2 ہی مرتبہ میں تم نے کہا کہ چلو یہاں سے، تم بار بار ہم کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ سمجھ گئے؟ ماں باپ ہے میرے بھائیوں، کڈنی خراب ہو جائے ماں پہلے دوڑ کے آتی ہے، باپ دوڑ کے آتا ہے، بیٹے کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ ایک آدمی اپنے باپ کو گھسیٹ رہا تھا، گھسیٹتے گھسیٹتے اس جگہ پر لے گیا۔ باپ نے کیا کہا؟ بوڑھوں کے ساتھ احسان کرو۔ باپ کہتا ہے بیٹا رکو، یہیں تک گھسیٹو، آگے مت لے جاؤ۔ کہا آگے مت لے جاؤ بیٹا، آگے مت لے جاؤ۔ بیٹا کہہ رہا کیوں؟ کہا یہیں تک گھسیٹو، آگے مت لے جاؤ بیٹا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے ابا کو یہاں تک گھسیٹا تھا۔ میرے بھائیو، مکافات عمل ہے، تم جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسے ہی آنے والی نسلیں تیار ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، پھر کہتا ہوں یاد رکھیے گا، یہ دور وہ دور ہے
جہاں بہت کچھ سیکھتا ہے اولاد۔ تم اگر ماں باپ کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا ہے، تو بیٹے نے جیسے ہی کہا تھا، کھانس رہا تھا، باپ کے بیٹے کے بیٹے پوتے کو کہا کہ جاؤ بوڑھا باپ کو وہاں سلا کر کے لاؤ، کمبل دے دو۔ آدھا کمبل اس پوتے نے بیٹے نے پھاڑ کر کے رکھا۔ بیٹے نے کہا کیوں نہیں تم نے ابا کو دے دیا پورا کمبل؟ کہا ابا کو دے دیں گے، آدھا کمبل اس لیے رکھا ہوں تم بھی بڑھاؤ گے، تم کو بھی ہم وہیں جا کر کے سلائیں گے۔ سمجھ گئے؟ نسلیں در نسلیں جیسے تم کرو گے میرے بھائیوں، ویسے ہی اولاد بھی کرنے کے لیے تیار ہے، یاد رکھیے گا۔ اما یبلغن عندک احدہما وکلاہما فلا تقل لہما، بوڑھے ہو جائے ماں باپ تو کبھی اس کو دکھ مت دو، کبھی تکلیف مت کہو۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ فلا تقل لہما اف، اف کتنا چھوٹا جملہ ہے، کبھی یہ جملہ اف بھی مت کہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی ڈانٹ ڈپٹ مت کرو ماں باپ، کبھی جھڑکو نہیں، کبھی برا بھلا مت کہو۔ آج کیا کہتا ہے؟ ہاں، جس نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، جس نے تمہارے منہ میں نوالا ڈالا، تم کچھ نہ جانتا تھا، جس نے کھانا سکھایا، آج بچے بڑی پلٹ کے بولتا ہے تم کیا جانتے ہو ابا اس تعلق سے، تم کیا جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو، یہ کہتا ہے۔ ارے تم کیا جانتا تھا، پکڑ کر کے جس نے چلنا سکھایا، آج تم پلٹ کر کے بولتے ہو کہ تم کیا جانتا ہے۔ فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جب بھی ماں باپ سے بات کرو قرآن دیکھیے پڑھیے آپ، قولا کریما، نرمی سے بات کرو ماں باپ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بات کرو، کبھی تیز آواز کے ساتھ بات مت کرو، تیز آواز سے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو چلتے ہوئے، باپ کے آگے کہا رک، کبھی باپ کے آگے چلو بھی مت، باپ بیٹھ جائے تب تم بیٹھو، باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہو، اپنے نظریں کو جھکا کر کے رہو، وہاں اکڑ کر کے وہاں اور تیز سے بات مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کا بازو جھکا دو، سب ایک آیت کے اندر کہا وَقُلْ لَهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ ماں باپ کا احسان یاد رکھ کر کے، یاد کر لو ماں باپ کے احسان کو، یاد کر لو ماں باپ کے احسان کو، اور وہی یاد کر کے ہمیشہ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یاد ہے؟ ماں باپ کے ساتھ رحم فرما میرے بھائیوں، جنہوں نے بچپن میں بڑی مشقت کے ساتھ پالا، یہ دعا ہمیشہ اپنے والدین کے لیے کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، یہ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو پڑھنا، کہا ثم بعد، اس کے بعد کیا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہاں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آج کتنے اولاد، کتنے والدین دکھی ہیں اپنے نوجوان اولاد سے، کیوں؟ جب بیوی آ جاتی ہے نا، تھوڑا تلخ ضرور ہے میرے بھائیوں، لیکن میں جو مشاہدہ کرتا ہوں یہی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بیوی بڑی پیاری لگتی ہے، ماں باپ پرایا لگتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے، بیوی خالی کہہ دے کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، ہم یہاں گھومنا چاہتے ہیں، گھر کے آج کھانا نہیں وہاں کھائیں، بیوی کی فرمائش فوراً شوہر پورا کرتا ہے۔ ماں اگر کہہ دے، باپ اگر کہہ دے، ہاں دیکھیں گے لا دیں گے۔ ارے بھائی، ایک بیوی چلی جاوے دوسری بیوی مل جائے گی، دوسری چلی جاوے تیسری بیوی مل جائے گی، لیکن ماں کا سایہ، باپ کا سایہ ایک بار اٹھ گیا، کبھی زندگی میں ماں باپ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے؟ حقیقی ماں باپ کبھی نہیں ملتا ہے میرے بھائی، اس کی قدر کرو۔ اس لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سورج کی گرمی اور باپ کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے یہی ہے، اللہ نے اس کے بعد کہا یہ تو
बाप का मसला है। माँ के बारे में खुसूसी अल्लाह ने कुरान के अंदर एक आयत उतारी है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन। अल्लाह ने वसीयत की है, क्या वसीयत की है कि अपने माँ के साथ हुस्न सलूक करो। माँ के साथ क्यों? इसलिए कि उसने 9 महीने तक तुमको अपने पेट में रखा, 9 महीने तक। हमलतहु उम्मुहु, 9 महीने तक तकलीफ बर्दाश्त करती है, मशक्कत बर्दाश्त करती है, परेशानी को बर्दाश्त करती है, तब तुमको जन्म देती है वो। उसके बाद वफिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक अपनी छाती का खून पिलाती है वो, दूध पिलाती है अपनी छाती, अपनी पिस्तान का। 2 साल तक माँ के साथ उसने सलूक करो। कहा माँ के साथ। मेरे भाइयों, माँ वो है जो खुद गीले में सोती है लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ वो है जो रात के तन्हाई को, रात की सर्दी को, रात की ठंडी कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं गर्दानती है। बच्चे को अगर बुखार है या बच्चा अगर बीमार है तो खुद उसको कोशिश करती है कि कब ठीक हो जाए, कब सूखे में रहे, खुद गीले में रहना पसंद कर लेती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा उम्मो का, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 9 महीने तकलीफ बर्दाश्त करती है मेरे भाई। माँ इसलिए कहा 3 मरतबा। वो वाकया मैं नहीं बताता जो आप सुने होंगे कई मरतबा। यमन से एक सहाबी, एक शख्स अपने माँ को बिठाता है, एक आदमी बिठा करके लाता है कंधे पर, हम नहीं बिठाएंगे, और बिठा करके क्या करता है, खाने काबा का तवाफ कराता है। तवाफ कराने के बाद आप सुने हैं कई मरतबा में बताया, अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? इसने कहा किस माँ के हक की तुम बात करते हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जब पैदा की है, जनते वक़्त जो एक दर्द उठा, उस दर्द का भी तुमने हक नहीं अदा किया। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी मेरे हुस्न सुलूक सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा उम्मो का, तुम्हारी माँ। कहा अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? कहा उम्मो का, तुम्हारी माँ। फिर पूछते हैं अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? का उम्मो का, तुम्हारी माँ। 3 मरतबा का। फिर जब पूछा, कहा उसके बाद कौन? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू का, तुम्हारी बाप। 4 मरतबा में बाप को कहा। माँ बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करती, इसलिए कुरान के अंदर पहले मैंने आयत पढ़ी, 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल तक खून पिलाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ का दर्जा दिया। मेरे भाई, माँ बाप बहुत अहम है। जन्नत में जाने का एक शॉर्ट रास्ता है मेरे भाई। आपको हदीस बताएं, हदीस ही है। उससे पहले देखिए एक वाक़या, कभी ऐसा केस नहीं आया होगा, आप सुने होंगे। एक तो वाक़या था कि 3 बच्चे थे, बाप इंतकाल हो गया। माँ को रखने के लिए तीनों औलाद माँ को रखने के लिए आपस में लड़ पड़े। कहा एक ने हम रखेंगे, वो कह रहा हम रखेंगे, वो कह रहे हम इसकी खिदमत करेंगे। लड़ पड़े, यहाँ तक के मामला जा करके कोर्ट तक पहुँच जाता है। अल्लाहु अकबर। जज भी हैरान है कि इस तरह का केस कभी नहीं आया था कि 3 औलाद माँ को रखने के लिए लड़ रहा है कि मैं रखूँगा, मैं रखूँगा, मैं रखूँगा। जज भी परेशान है। आज ऐसा कहाँ है? आज ऐसा कहाँ है? आज तो ऐसा है कि माँ कब निकले, कब इंतकाल हो, कब भागे। बहुत बूढ़े हो गए हैं, खांस रहे हैं, लेटरिन साफ़ करना पड़ता है, ये साफ़ करना पड़ता है। नहीं मेरे भाइयों, और एक वाक़या है। बाप इंतकाल हो गया, रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा बाप का इंतकाल में नहीं रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि मेरे में जन्नत जाने का मेरे लिए 2 दरवाज़े खुला था, एक माँ का, एक बाप का। एक दरवाज़ा मेरे लिए जन्नत जाने का बंद हो गया। बाप जन्नत में जाने का जरिया है। माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह ने रखी है, और बाप जन्नत के दरवाज़ा है मेरे भाइयों। चाहो तो इसकी हिफाजत करो, चाहे तो तुम ज़ाय कर दो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? बद्दुआ किया है। कहा ना खाक आलूद हो उनके लिए। किसके लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके माँ बाप कोई शख्स पा लिया हो और उसकी खिदमत करके अगर जन्नत ना हासिल कर सका, वो आदमी बड़ा बदनसीब और बड़ा महरूम आदमी। क्या सुना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में चढ़ रहे थे। आप कई मरतबा सुने होंगे, कई दफ़ा सुने होंगे। रमज़ान में खाली यही सुनते हर मरतबा कि अल्लाह के नबी ने कहा उसके लिए आमीन। बद्दुआ किया हज़रत जिब्राइल ने, तो आपने कहा आमीन। कहा किसके लिए? कहा बड़ा बदनसीब है वो आदमी
رمضان کا روزہ خالی سنتے، ان میں سے ایک یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا جس کے ماں باپ اگر ہو اور آدمی اگر ماں باپ کو خدمت کر کے جنت نہ خرید سکا تو وہ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اس کے لیے بھی محرومی کا سبب ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دوری ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، ماں باپ وہ ہے کہ اگر ماں باپ حیات سے ہے تو جنت جانے کا ذریعہ ہے، شارٹ راستہ ہے۔ خدمت کرو، ان کو پلٹ کر کے مت بولو پلٹ کر کے۔ ماں باپ کی بد دعائیں کبھی مت لینا میرے بھائیوں، کبھی مت لینا ماں باپ کی بد دعا۔ ماں باپ اگر کوئی بلائے بھی تمہیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، یہ نہ کہو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں، فوراً دوڑ پڑو ماں باپ کے لیے۔ آپ سب سنے ہوں گے وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں چھپ گئے تھے، ایک شخص نے جو تذکرہ کیا تھا غار سے نکلنے کے لیے کیا نیکی تھا، کبھی ایسے نیکی کرو کہ جب مصیبت میں پھنس جائیں، پریشانی میں آئے تو ایسی نیکیاں اللہ ہمارے قبول کرے۔ سن کر کے اسے سنائے اللہ کو۔ 3 آدمی جو پھنس گیا تھا غار میں، چٹان آ کر کے اوپر سے لڑکتے ہوئے بند ہو گیا، نہ ہٹا سکتا تھا نہ نکل سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے جو دکھڑا سنایا اللہ کو، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، میں دودھ لاتا تھا تب میری ماں پیتی تھی۔ ایک مرتبہ دور جب نکل گیا، بکری کا دودھ دو کر کے جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں سو گئی ہے۔ میں نے یہ گوارا نہ سمجھا کہ ماں کو جگاؤں، میں نے یہ کبھی گوارا نہ سمجھا۔ اور بچے اتنے بھوکے تھے میرے بچے۔ آج ہم لوگوں کے لیے پہلے میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، بچے اتنے بھوکے تھے اللہ کہ میرے بچے بھوک سے میرے پیر کے سامنے بل بلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اپنی ماں سے پہلے اپنے بچے کو پلاؤں دودھ کو، اور میں نے جگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دودھ کا کٹورا لے کر کے اللہ پوری رات ماں کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان تھوڑا کھسکا دے۔ اللہ نے فوراً دعا سن لیا، چٹان کھسک گیا۔ ماں کی بد دعائیں مت لو، دعا لو ان کی۔ اگر اعمال کیسے بھی، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آواز دے، باپ آواز دے تو پہلے ان کی آواز سن لو۔ حدیث بتاتے ہیں آپ کو، ایک جریج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے۔ گھر سے نکل گئے، یہ کیا کر رہے تھے؟ عبادت خانہ اپنا بنایا ہوا تھا، ایک جگہ اپنے خاص کر لیے تھے بنا کر کے، خالی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ماں آتی ہے، بڑھیا ماں ڈنڈا لے کر کے آواز لگاتی ہے، بیٹا جریز۔ یہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز میں ہے، سوچ رہے ہیں اللہ ایک طرف ماں کی آواز ہے، ایک طرف نماز ہے، کیا کروں؟ آواز نہ سنا ماں کا، ماں نراش ہو کر کے چلی جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ آتی ہے، آواز دیتی ہے، بیٹا جریج سنو میری بات، دیکھو تمہاری ماں آئی ہوئی ہے۔ پھر یہ نماز میں تھے، پھر یہ وہی سوچ رہا ہے کہ ایک طرف اماں کی آواز ہے، ایک طرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے، کیا کریں؟ ماں پھر نراش ہو کر کے چل جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ آتی ہے، بیٹا جریج، پھر نماز پڑھ رہے تھے، تین مرتبہ آئی، بیٹا نے آواز نہ سنی، کچھ جواب نہیں دیا۔ ماں کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا، پیالہ صبر کا بھر گیا، اچھل پڑا، بد دعا نکل گئی، بیٹا تیری موت نہ ہو اس حال میں کہ تو کسی فاحشہ اور زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، ماں کی بد دعا جیسے ہی نکلنا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ جو عبادت گزار تھا، ماں باپ کی بد دعائیں کبھی مت لو، اس کی دعا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 آدمی کی جو دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے حق دعوت الوالد لوالدیہ، ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بد دعا نہ لو، تکلیف دو گے اگر بد دعا نکل گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، سمجھ گئے؟ ماں باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آج پریشان اگر ہو تو دیکھو جا کر کے کہیں ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رب آپ سے ناراض ہو گیا ہوگا۔
اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھو۔ وہ زانیہ عورت سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے زنا کرا لیا، کون ہے اس بچے کا باپ؟ وہ عورت کہتی کیا ہے کہ جریج، گاؤں والے لوگ آتے ہیں لاٹھی ڈنڈا لے کر کے جریج کے عبادت خانے کو توڑ دیتا ہے۔ جریج کیا کہتا ہے؟ معافی طلبی کہتا بھائی ہم نہیں ہیں، ہم نہیں کیے ہیں ایسا۔ اچھا بچے کو لے کر کے آؤ، میں نے کہا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو زبان بات کیا تھا پستان ہی بچپن کی حالت میں، ایک وہی بچہ ہے جو شیر خار ہی میں چھوٹے ہی بچپن ہی میں دودھ پیتے میں بات کیا تھا۔ جریج نے اس بچے کو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی ذات سے کہا کہ بتاؤ بچے تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تب لوگوں نے کہا جریج ہم لوگ غلط تھے، بتاؤ تمہارے عبادت خانے کو کس سے بنوا دے، سونے یا چاندی سے؟ بہر کے ماں کی بد دعا نکل گئی، دیکھو ایسا ہو گیا۔ ماں باپ کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ آج بھی خانہ کعبہ کے اندر ہم لوگ واقعہ پڑھتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس جو امام ہے خانہ کعبہ کا، یہ آپ سب جانتے ہیں امام، اس کے گھر مہمان آیا تھا، یہ بڑی شرارتی تھے، گوشت میں ڈال دیا تھا کنکر بالو کچھ بھی تھا، ماں کی زبان سے بد دعا نکلا تو کیسا نکلا، اس لیے اپنے اولاد کے لیے کبھی ایسے کہہ دیں، کہا جا بیٹا تم اتنے شرارتی ہو، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں آج میں اپنی ماں کی بد دعا کے نتیجہ ہوں جو میں خانہ کعبہ کا امام ہوں۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ تو ماں باپ کی دعا لو، کبھی اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، کبھی مت سنو۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شرک کے بعد الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادۃ الزور، بڑی بڑی گناہوں میں سے شرک کے بعد سب سے بڑی گناہ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ میرے بھائیوں ماں باپ زندہ ہیں، قدر کرو، پھر کبھی نہ ملیں گے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ قیامت کا دن کی بات کا تو چھوڑو، لیکن دنیا ہی کے اندر اللہ نے 2 گناہ ایسے ہیں، البغی، ایک ظلم و ایک حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ اگر دنیا میں ماں باپ کو ستاؤ گے، ماں باپ کو تکلیف دو گے، جنہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں چلنے کے لیے قابل بنایا، سب تیرا سہارا بنا، تمہارے لیے دن رات ایک کر دیا، کیا گرمی کیا دھوپ باپ کما کر کے پسینہ ایک کر کے لاتا تھا، تم اڑاتے ہو۔ آج تم کہتے ہو کہ بڈھا تم کو ہم پیسہ دیں گے، تم کو یہ کریں گے، تم کو وہ کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کی بد دعا مت لو، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دو، ماں باپ کو کبھی رکھ کر کے مت بولو۔ اگر ماں باپ زندہ ہے قدر کرو اور جنت خرید لو، ورنہ اگر یہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا پھر زندگی میں ماں باپ نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے میرے بھائی۔ بیوی مل جائے گی، آج کل بیویاں بہت پیاری ہیں ہم لوگوں کے لیے، بیوی مل جائے گی، ماں باپ نہیں ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جس کے ماں باپ ہیں زندہ ہیں، حیات سے ان کی قدر کریں، اور جو انتقال ہو گئے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں، نیک دعا کریں گے، دعا وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے آپ کے والدین کے لیے جو گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے آپ کی دعا سے۔ وقت ہو گیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تماموں کو اپنے ماں باپ کی قدر، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، ان کی گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔